میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے اپنے موکل سے استفسار کیا، کیا وقوعہ کے روز تم اپنی ٹول کٹ کے ساتھ مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچے تھے؟ جناب، ٹول کٹ تو کسی بھی دستکار کے گویا ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، میں اپنے اوزاروں کے بغیر تو دو کوڑی کا نہیں ہوں۔ گویا وقوعہ کے روز ٹول کٹ تمہارے ساتھ تھی۔ اس نے اپنی گردن کو بڑی توانا جنبش دی جو اسبات کا ذریعہ بنی۔ میں نے سوال کیا، جب تم تھرموسٹیٹ کو تبدیل کر چکے اور مقتولہ نے تمہیں چائے کی پیشکش کی تو تم اس کے فلیٹ کے کس حصے میں بیٹھے تھے؟ ظاہر ہے چائے بنانے میں کچھ نہ کچھ وقت تو صرف ہوتا ہی ہے، اور یہ وقت تم نے انتظار میں گزارا ہوگا۔ جب مقتولہ مونا چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی تو میں کامن روم میں بچھے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھا، ملزم نے بڑی رسان سے بتایا۔ میں نے تصدیق کی طلب انداز میں پوچھا، تم اسی کامن روم کی بات کر رہے ہو نا جس کے بالکل سامنے کچن ہے اور وہاں سے کچن کا اندرونی منظر صاف نظر آتا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا چائے بنانے کے دوران میں مقتولہ مونا نے کچن کا دروازہ بند کر دیا تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ جب تک وہ کچن میں موجود رہی، میری نظروں کے سامنے رہی، میں اسے مسلسل دیکھتا رہا۔ اور وہ؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے بھی کئی مرتبہ پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ اس دوران میں ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ میں نے کہا، جس وقت تم کامن روم کے ایک صوفے پر بیٹھے چائے بننے کا انتظار کر رہے تھے، تمہاری ٹول کٹ کہاں رکھی تھی؟ ٹول کٹ میرے پاس ہی تھی، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں نے اسے صوفے کی ایک طرف بیرونی دروازے کے نزدیک فرش پر رکھ دیا تھا۔ کیا اس وقت تمہاری ٹول کٹ میں پائپ کٹر موجود تھا؟ نہیں، وہ دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا، اور جج کے سامنے موجود میز کی طرف بڑھ گیا۔ مذکورہ میز کے نزدیک ایک چھوٹی میز بھی موجود تھی جس پر اس کیس سے متعلق ضروری چیزیں رکھی گئی تھیں، جن میں سب سے نمایاں وہ پائپ کٹر تھا جسے سیلوفین کی ایئر ٹائٹ تھیلی میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا۔ میں نے پائپ کٹر والے سیلوفین بیگ کو اٹھایا، پھر جج کی اجازت سے اسے لے کر ملزم والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے مذکورہ بیگ کو اپنے موکل رستم کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور پوچھا، جانتے ہو اس بیگ کے اندر کیا ہے؟ یہ تو میرا پائپ کٹر ہے جناب، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ یہی تو وہ اوزار ہے جو 7 فروری کو کہیں گم ہو گیا تھا اور 1000 تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں ملا تھا۔ تو تم نے اپنی چیز کو پہچان لیا، یہ اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اضافہ کیا، تمہارا یہ اہم اوزار 10 فروری کے بعد آلۂ قتل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں۔ مونا کو واقعی اسی پائپ کٹر کی مدد سے ہلاک کیا گیا ہے، لیکن مونا کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جانتا ہوں، جانتا ہوں، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ آلۂ قتل پر تمہاری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، اس لیے استغاثہ تمہیں قاتل گردان رہا ہے۔ بہرحال یہ کوئی اتنی زیادہ تشویش کی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر میں واپس جج کی جانب مڑ گیا، اور آلۂ قتل کو واپس اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے حسب منشا اجازت دے دی۔ انکوائری آفیسر ایک شان سے چلتے ہوئے گواہوں والے کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ وہ رینک کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا، اور ماشاءاللہ اس نے بھی خاصی بھاری بھرکم مونچھیں پال رکھی تھیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، آیو صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ مجھے شمشیر علی کہتے ہیں۔ شمشیر علی یا صرف شمشیر؟ آپ جو بھی کہہ لیں، وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے کہا، اگر میرے سمجھنے پر ہی موقوف ہے تو میں آپ کو جو سمجھ رہا ہوں اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ آپ کی مرضی ہے جناب، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو کہنا ہوگا، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اگر آپ میرے سوالات کے جواب میں کچھ نہیں کہیں گے تو پھر آپ کو کٹہرے میں بلانے کا فائدہ؟ وہ قدرے رعونت سے بولا، پوچھے، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، بات ذرا ذاتی نوعیت کی ہے، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ جس طرح شرع میں شرم نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح عدالت میں بھی کوئی تردد نہیں ہوتا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر آپ کا سوال موجودہ کیس سے متعلق ہوگا تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ میں آپ سے کوئی غیر متعلق بات نہیں پوچھوں گا، میں نے کہا۔ آپ اس مقدمے کے تفتیشی آفیسر ہیں، گویا استغاثہ کے سب سے بڑے حامی، اور میں نے پر اصرار انداز میں توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
استغاثہ میں میرے موکل کی مونچھوں کو خصوصی ٹارگٹ بنایا گیا ہے اور انہیں ہتھیار سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک خطرناک ہتھیار۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ نے ان مونچھوں کی بنا پر پتہ نہیں میرے موکل کو کس کس درجے کا برا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر وکیل استغاثہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر مجھے گہری الجھن کے آثار نظر آئے۔ میں دوبارہ انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شمشیر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی پرکشش اور ہینڈسم مونچھیں رکھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایسی مونچھوں کے جو سربستہ راز وکیل استغاثہ نے افشاں کیے ہیں، میں انہیں سن کر بڑی پریشانی میں پڑ گیا ہوں۔ وکیل صاحب کے دعوے پر یقین کرنے کو دل نہیں مانتا اور سرے دست ان کے فرمائے ہوئے کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ کیا پتہ بعد میں یہ درست ثابت ہو جائے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ تھوڑا رک کر میں نے کہا، اس لیے میں اپنی الجھن کو رفع کرنے کے لیے آپ سے ایک صائب مشورے کا طلبگار ہوں۔ آپ چونکہ خود دھانسو قسم کی مونچھوں کے مالک ہیں، اس لیے آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ آیو اس دوران میں خاموش کھڑا سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس کے انتظار کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کر ہی دیا، انکوائری آفیسر صاحب، کیا ان مونچھوں کے طفیل آپ کو بھی اکثر و بیشتر ایسے خوشگوار تجربات ہوتے رہتے ہیں جیسا وکیل استغاثہ نے دعویٰ کیا ہے؟ شمشیر علی اس وقت مجھے بڑی مشکل میں نظر آیا۔ میں نے وہ چبھتا ہوا سوال کر کے اس کے لیے گویا آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ یہ ایک خطرہ جاں اور دشمن ایماں سوال تھا۔ اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور تھوڑے تأمل کے بعد بولا، نہ اکثر اور نہ ہی بیشتر مجھے اس قسم کا کوئی خوشگوار یا ناگوار تجربہ ہوا ہے۔ گویا اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ آپ نے دلکش مونچھیں پال رکھی ہیں تو صنف مخالف بآسانی آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ مونچھوں کو ہم خطرناک ہتھیار کا ٹائٹل نہیں دے سکتے، یہ سوال تو آپ وکیل استغاثہ سے پوچھیں۔ انکوائری آفیسر نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ آبجیکشن یور آنر۔ اپنی جانب آتے ہوئے تیر کو دیکھ کر وکیل استغاثہ چلایا۔ جج سمیت میں بھی وکیل مخالف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جج نے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا، جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست مونچھوں کے سلسلے میں ایک نہایت ہی نازک پہلو کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ میں نے واضح طور پر کہا تھا، مقتولہ کو اس انداز کی مونچھیں پسند تھی جیسی ملزم نے رکھی ہوئی ہیں۔ اس معاملے میں مقتولہ کی ذاتی پسندیدگی کو بڑا دخل ہے۔ ملزم نے مقتولہ کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس وقت عدالت کے کمرے میں ملزم اور انکوائری آفیسر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے دو مختلف کٹہروں میں موجود تھے۔ میں نے باری باری ان دونوں کی مونچھوں کی طرف اشارہ کیا اور وکیل استغاثہ کو لتاڑنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ ملزم رستم اور گواہ شمشیر علی دونوں بڑے دبنگ ناموں کے حامل ہیں۔ دونوں کی صحت اور شخصیت بھی قابل رشک ہے اور ماشاءاللہ مونچھوں کی دلکشی میں بھی کوئی کلام نہیں، بس ذرا سٹائل کا فرق ہے۔ میں نے اپنے بیان میں ڈرامائی توقف کیا اور پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ملزم کی مونچھوں کا سٹائل ذرا مختلف ہوتا تو وہ حالات ہرگز پیش نہ آتے جن کے سبب ہم سب اس وقت عدالت میں موجود ہیں؟ یا یہ کہ اگر گواہ کی مونچھیں ملزم جیسی ہوتی تو اس کی زندگی بھی ایسے ہی خوشگوار واقعات کا مرقع بن جاتی؟ میں نے ایک خاص عورت کی مخصوص پسند کی بات کی تھی، وکیل استغاثہ نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور وہ عورت تھی مقتولہ مونا۔ اس بات کی گواہی مقتولہ کا شوہر خاور بھی دے سکتا ہے۔ یعنی مقتولہ کے ایک خاص انداز کی مونچھیں پسند کرنے کی گواہی؟ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ آپ اپنا بیان بدل کر استغاثہ کے نازک پاؤں پر تیز کلہاڑی کا مہلک وار کر رہے ہیں، مائی ڈیئر کونسلر۔ کیوں؟ میں نے اپنے بیان میں ایسی کون سی تبدیلی کر دی؟ فار یور ریمائنڈر، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، جب معزز عدالت میں آپ نے پہلی مرتبہ میرے موکل کی مونچھوں کا تذکرہ کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے عورت کی عمومی نفسیات بھی بیان کی تھی۔ میں آپ کے الفاظ کو دہراتا ہوں۔ جناب اعلیٰ، میری بات کو سمجھنے کے لیے عورت کی نفسیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ عورت بنیادی اور فطری طور پر کمزور اور تحفظ کی متلاشی ہوتی ہے۔ اسے مضبوط، طاقتور اور کڑیل مرد اچھے لگتے ہیں۔ ملزم ان اوصاف پر پورا اترتا ہے اور اس کی مونچھیں اس کے طریقہ واردات میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ میں سانس لینے کے لیے تھوڑا متوقف ہوا، پھر سلسلہ اعتراض کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کی زبان سے ادا ہونے والے یہ دعوے دار الفاظ معزز عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہیں۔
اس وقت آپ کا سارا زور عورت کی عمومی نفسیات پر تھا اور تان میرے موکل کی مضبوطی، طاقت اور کڑیل پن پر ٹوٹی تھی۔ اس کی دلکشی مونچھوں کو ثانوی حیثیت حاصل تھی، اور اب آپ ایک مخصوص عورت مقتولہ مونا کی خاص نفسیات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور سارا زور میرے موکل کی مونچھوں کے منفرد سٹائل پر دیا جا رہا ہے۔ آپ کے کون سے بیان کو درست مانا جائے؟ جواب دینے کے بجائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، مائی ڈیئر کونسلر، اگر آپ کے ابتدائی موقف کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر آپ نسوانی نفسیات کے حوالے سے ملک کی اکثر عورتوں کی تذلیل کر رہی ہیں۔ کیا ہمارے ہاں کی عورتیں اتنی ہی کمزور اور بے وفا ہوتی ہیں کہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ ایک طرح کا جذباتی ٹچ تھا۔ وہ اپنے پہلے بیان کی حمایت میں بول کر ملک کی ایک بڑی آبادی کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتا تھا۔ میری چال کامیاب رہی اور اس نے منہ سے ایک لفظ بول کر نہیں دیا۔ میں نے لتاڑ جھاڑ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اگر آپ کے تازہ ترین فرمان کو سچ مان لیا جائے تو یہ میرے موکل کے ساتھ سراسر زیادتی تو ہوگی ہی، اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے موقف سے انحراف کا ثبوت بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ اگرچہ وکیل استغاثہ نے میرے نکیلے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، تاہم میں اس کوشش کے نتیجے میں ایک نہایت ہی اہم پوائنٹ عدالت کے ریکارڈ پر لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ کی خاموشی میرے لیے مفید تھی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے الیاس اور فرید کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان دونوں کے حوالے سے وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف جو عمارت کھڑی کی تھی وہ اپنی جگہ برقرار رہی۔ میرے موکل نے ہر سچی بات کا اقرار کر کے اپنے قد کو مذکورہ عمارت سے کہیں زیادہ بلند و بالا کر لیا تھا۔ ان دونوں کے بعد مقتولہ کی گھریلو ملازمہ خورشید گواہوں والے کٹہرے میں آن کھڑی ہوئی۔ خورشید نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ خورشید کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی، میانہ قد اور بدن قدرے فربا، لیکن اس فربہی نے اسے بھدا بنانے کے بجائے اس کے نسوانی خطوط کو ایک خاص انداز دے کر اسے مزید پرکشش اور جاذب نگاہ بنا دیا تھا۔ میں نے چند لمحات تک خورشید کو گہری نظر سے دیکھا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا، خورشید، تمہیں مقتولہ کے گھر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے تھوڑا سا سوچا، پھر جواب دیا، 8 سال، مگر اب میں نے وہاں کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب سے مونا باجی والا واقعہ ہوا ہے میں ادھر نہیں گئی۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تمہارے احساسات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تم مقتولہ سے گہری انسیت رکھتی تھی، اس لیے بھی تمہارا ادھر جانے کو دل نہیں چاہتا ہوگا۔ کیا میں ٹھیک کہتا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وکیل صاحب، وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مونا باجی تھی ہی اتنی اچھی کہ سب کو ان سے انسیت اور محبت ہو جاتی تھی۔ حاضرین عدالت میں دبی دبی چہ میں گوئیاں ہونے لگیں تو خورشید نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ عدالت کے کمرے میں موجود افراد کا شور قدرے بلند ہوا تو جج کو مداخلت کرنا پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہاں سناٹے کا راج نظر آنے لگا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑی استغاثہ کی گواہ خورشید سے کہا، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ وہ بولی، میں سچ کہتی ہوں، مونا باجی بہت اچھی تھی۔ اس کے بتانے کا انداز ایسا تھا جیسے عدالت میں موجود افراد کو باور کرانا چاہتی ہو کہ وہ اس کی بات کو غلط یا مذاق نہ سمجھیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، تنخواہ کے علاوہ بھی وہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی، کبھی پیسے، کبھی کپڑے اور کبھی کھانا۔ کیا تم اس شخص کو جانتی ہو؟ میں نے ملزم کی جانب اشارہ کیا۔ دونوں کٹہرے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ وہ رستم پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالنے کے بعد بولی، مجھے پتا چلا ہے اس بندے نے مونا باجی کو قتل کیا ہے اور ان کے زیورات چرا کر بھاگ گیا تھا۔ یہ کوئی پلمبر ہے، مونا باجی نے اپنے فلیٹ میں اس سے کام کروایا تھا۔ اس کے بعد خورشید نے استغاثہ کی بھرتی کے مطابق تھوڑی تفصیل بیان کی اور آخر میں بولی، آج میں نے پہلی مرتبہ اس شخص کو دیکھا ہے۔ کمال ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملزم 25 جنوری سے 10 فروری تک 5 مرتبہ مقتولہ کے فلیٹ میں کام کرنے آیا، مگر تم نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں مونا باجی کے فلیٹ میں کام کرنے سپہر 4 بجے جاتی تھی اور یہ شخص اس وقت تک وہاں نہیں رکا۔ میں نے پوچھا، خورشید، کیا تم وقوعہ کے روز یعنی 10 فروری کو بھی سپہر 4 بجے ہی مقتولہ کے فلیٹ پر پہنچی تھیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، پھر تم نے اس فلیٹ میں کیا دیکھا؟
خورشید نے بتایا، میں نے حسب معمول گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگی۔ مونا باجی دوپہر کے کھانے کے بعد 1-2 گھنٹے سوتی تھی اور میری گھنٹی پر ہی ان کی آنکھ کھلتی تھی، لیکن اس روز مجھے کئی مرتبہ گھنٹی کا بٹن دبانا پڑا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ اتنی غفلت کی نیند کیسے سو گئیں۔ آج تک تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ مجھے تیسری گھنٹی بجانا پڑی ہو۔ پہلی نہیں تو دوسری گھنٹی پر وہ ضرور دروازہ کھول دیتی تھیں۔ جب 15-20 گھنٹیوں کے جواب میں بھی دروازہ نہیں کھلا تو مجھے تشویش ہوئی۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے باجی گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ فلیٹ میں آمد و رفت کے لیے دوہرا دروازہ، یعنی 2 دروازے ہیں، اندر لکڑی کا دروازہ اور باہر گرل والا لوہے کا دروازہ۔ لوہے کا دروازہ صرف بھیڑا ہوا تھا، اس میں باہر سے کنڈی یا تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول لیا، پھر لکڑی والے دروازے کا جائزہ لیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ وہ تھوڑی دیر کو متوقف ہوئی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لکڑی کے دروازے کی کنڈی بتاتی تھی کہ مونا باجی گھر پر نہیں ہے، لیکن یہی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی تھیں تو لکڑی اور لوہے کے دونوں دروازوں کو لاک کر کے جاتی تھی، اور جب فلیٹ کے اندر موجود ہوتی تو دونوں دروازوں کو اندر سے کنڈی لگا کر رکھتی۔ لوہے کے دروازے کو محض بھیڑا پا کر اور لکڑی کے دروازے پر باہر سے کنڈی دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی اور میں اپنے اندرونی تجسس سے مجبور ہو گئی۔ پھر میں نے لکڑی والے دروازے کی کنڈی کھولی اور فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ فلیٹ کے اندر تم نے کیا دیکھا؟ وہ خاموش ہوئی تو میں نے سوال کرنے میں دیر نہ لگائی۔ خورشید نے ایک نظر وکیل استغاثہ کو دیکھا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، میں فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تو مجھے ایک عجیب سی خاموشی کا احساس ہوا، ایسا سناٹا جیسے اس گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ میں کامن سے تھوڑا آگے بڑھی اور بیڈ روم میں پہنچ گئی اور پھر میں نے مونا باجی کو بیڈ کے اوپر اس حالت میں دیکھا۔ وہ ایک جھرجری کے بعد مزید بتانے لگی، ان کا سر پھٹا ہوا تھا اور بیڈ کی شیٹ پر بھی خون نظر آ رہا تھا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ انہیں کسی ظالم نے قتل کر دیا ہے۔ وہ خوفزدہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے سوالات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر تم نے کیا کیا خورشید بی بی؟ میں مونا باجی کو اس حالت میں دیکھ کر بری طرح دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولی، میں الٹے قدموں فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ اسی وقت میں نے فلیٹ نمبر 303 والی ممتاز کو دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا اور میں نے اسے اس واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ ممتاز کا شوہر اس وقت گھر پر ہی تھا، وہ بھی فلیٹ سے نکل آیا۔ اس طرح مونا باجی کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سانحے کی خبر ہو گئی۔ خاور کو اس واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ ممتاز کے شوہر حنیف خان نے۔ کتنے بجے؟ میرا خیال ہے 4:15 بجے خاور بھائی کو فون کیا گیا تھا، اس نے بتایا۔ یہ فون حنیف نے اپنے گھر سے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم خاور کے گھر پہنچنے تک وہیں فلیٹ پر رہی تھی؟ نہیں جی، میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میری چھوٹی بچی صرف 1 سال کی ہے، میں زیادہ دیر اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ تم دوبارہ کتنے بجے مقتولہ کے فلیٹ پر گئی تھی؟ اس نے جواب دیا، اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی، یعنی لگ بھگ 6:15 بجے۔ جی ہاں، اتنا ہی وقت ہوا ہوگا، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں خاور بھائی نے پولیس کو فون کر دیا تھا اور پھر میرے وہاں پہنچنے کے 10-15 منٹ کے بعد پولیس والے بھی آ گئے تھے۔ خورشید بی بی، تم نے سب سے پہلے مقتولہ مونا کی لاش کو دیکھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پولیس والوں نے سوال کر کر کے تمہارا تو دماغ ہلکا کر دیا ہوگا، انہوں نے تم پر قاتل ہونے کا شک نہیں کیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بڑی رسان سے بولی۔ مجھ سے بڑے کڑے سوالات کیے گئے، گھما پھرا کر مجھ سے اگلوانے کی کوشش کی گئی کہ میں قاتل کے بارے میں کیا جانتی ہوں۔ میری انگلیوں کے نشانات بھی لیے گئے، لیکن آلہ قتل نے مجھے بچا لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس اوزار پر کسی مرد کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ خدا خدا کر کے اس پوچھ گچھ سے میری جان چھوٹی اور پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا جو اس اوزار کا مالک ہے، اور اب ایک ملزم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر سلسلہ سوالات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، خورشید بی بی، تم نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ کامن روم میں جب تمہیں مقتولہ نظر نہ آئی تو تم بیڈ روم میں پہنچ گئی، اور پھر بیڈ روم پر تم نے مقتولہ کو مردہ حالت میں پڑا ہوا پایا۔ تم سے میرا اتنا سا سوال ہے کہ کیا آلہ قتل بھی تمہیں کہیں بیڈ پر یا کہیں اور پڑا دکھائی دیا تھا؟ جی ہاں، یہ اوزار بھی مونا باجی کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا۔ خورشید بی بی، کیا تم بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی؟
نہیں جی، وہ دروازہ تو پہلے سے کھلا تھا، اور جب تم کامن سے بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی تو کیا کچن کا دروازہ بند تھا؟ نہیں جناب، کچن کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کیا تم نے بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے کچن میں جھانکا تھا؟ جی، یہ تو ایک فطری بات ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کامن روم میں کھڑے ہوں تو کچن کے اندر سب کچھ دکھائی دیتا ہے، جھانکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خود بخود ہی نظر اندر چلی جاتی ہے۔ تمہاری اس خود بخود کی نظر نے کچن کے اندر کوئی خاص چیز دیکھی؟ میں نے سنک پر چائے کے جھوٹے برتن رکھے دیکھے تھے، اس نے جواب دیا۔ دو چار ضمنی سوالات کے بعد میں نے جرح کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ خورشید کے بعد استغاثہ کی طرف سے دو مزید گواہوں کا بیان ہوا۔ ان گواہوں کا تعلق مقتولہ کے پڑوسیوں سے تھا۔ ان کے بیان اور جرح میں کوئی قابل ذکر اور اہم بات نہیں، لہٰذا میں اس ذکر کو گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر کو چند سوالات کے لیے زحمت دینا چاہوں گا۔ جج نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے تفتیشی آفیسر کو اشارہ کیا۔ وہ وٹنس باکس میں آن کھڑا ہوا۔ یہ وہی کٹہرا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے خورشید اپنی گواہی بھگتا کر گئی تھی۔ میں نے آئیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شمشیر علی صاحب، میں نے ایک نہایت ہی معمولی کام کے لیے آپ کو دوبارہ تکلیف دی ہے۔ دراصل میری یادداشت کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، اسی کی تصدیق کے لیے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ مقتولہ کا فلیٹ 3 کمروں اور ایک کامن روم پر مشتمل ہے؟ آپ نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا ہے، اس لیے آپ کو تو سب کچھ یاد ہوگا۔ جی ہاں، مقتولہ کے فلیٹ کی مکانیت کچھ اسی نوعیت کی ہے۔ مقتولہ کے فلیٹ میں داخل ہونے کا مطلب ہے ہم نے کامن روم میں قدم رکھ دیا۔ میں نے اپنی چال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لوگ کامن روم کو ہی ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو سیدھے ہاتھ پر 2 سنگل صوفے بچھے ملیں گے۔ مذکورہ صوفوں کے اختتام پر یعنی کارنر میں ٹیلی فون سٹینڈ رکھا ہے۔ الٹے ہاتھ پر یعنی جنوبی دیوار کے ساتھ 3 نشست والا ایک طویل صوفہ رکھا ہوا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا تفتیشی آفیسر صاحب؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کامن روم اسی کیفیت کا حامل ہے۔ میں نے گھسنے مانجنے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب ہم کمروں کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ کامن روم میں کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کو جو کمرہ پڑتا ہے اسے ڈائننگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیڈ روم کا نمبر آتا ہے جو ڈائننگ روم سے ملا ہوا مگر مغربی رخ پر واقع ہے۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیڈ روم کے متوازی اور جنوبی سمت میں مقتولہ کے شوہر کا کمرہ ہے، جس میں اس نے اپنا آرٹ اسٹوڈیو بنا رکھا ہے۔ بیڈ روم اور اسٹوڈیو کے درمیان کچن واقع ہے۔ اگر ہم کامن میں کھڑے ہو کر مغرب کی طرف دیکھیں تو بائیں جانب اسٹوڈیو اور اس کے متوازی بیڈ روم دکھائی دے گا، جبکہ کچن عین آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ اگر کوئی شخص کامن روم میں بچھے سنگل صوفوں میں سے کسی پر بیٹھا ہو تو اس کی نگاہ سیدھی کچن کے اندر جائے گی۔ ایم آئی رائٹ؟ رائٹ، یو آر رائٹ۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے تصدیق کرنے والے انداز میں کہا، اتنی تفصیل میں جانے کا بہت بہت شکریہ آئیو صاحب، میں نے سادگی سے کہا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں سمجھ نہیں سکا ہوں اس تفصیل میں جانے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں آئیو صاحب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اس کے تعجب کو ٹوٹنے نہیں دیا اور تیز لہجے میں استفسار کیا، تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کی ایک گواہ خورشید نے معزز عدالت کے روبرو میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وہ وقوع کے روز جب جائے واردات پر پہنچی تو اس نے فلیٹ کے لوہے والے دروازے کو کھولا اور لکڑی والے دروازے کو کنڈی لگا پایا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور مسلسل گھنٹی کا جواب نہ پا کر وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر جب وہ کامن روم سے بیڈ روم کی سمت بڑھ رہی تھی تو اس نے کچن میں سنک پر چائے کے جھوٹے برتن دیکھے تھے۔ کیا آپ خورشید کے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ نے خورشید کے حوالے سے خاصی طویل بات کی ہے، وہ تأمل کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ اس بیان کے کس حصے کی تصدیق چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مشکل آسان کیے دیتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، محترم آئیو صاحب، معزز عدالت صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا آپ کو بھی وقوع کے روز کچن کے سنک پر چائے کے استعمال شدہ برتن رکھے ہوئے دکھائی دیے تھے؟ وہ گڑبڑایا۔ میرا خیال ہے وہاں کچھ برتن موجود تو تھے۔ خیالی نہیں، یقینی بات کریں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا ہوگا
اور مذکورہ کچن جائے وقوع کے اندر ہی شمار ہوگا۔ وہ اسی فلیٹ میں واقع ہے جہاں مونا کو قتل کیا گیا۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور ڈرامائی انداز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور خورشید کی بات کو رد کرنا، نظر انداز کرنا آسان نہیں، کیونکہ وہ عرصہ 8 سال سے اس فلیٹ میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ وہ ایک نظر دیکھ کر بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہے کہ کس جگہ کون سا برتن رکھا ہوا ہے اور آیا وہ دھلا ہوا ہے یا استعمال شدہ۔ تھوڑے تذبذب کے بعد اس نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے بتایا، خورشید ماسی کا مشاہدہ بے داغ ہے۔ مجھے یاد آ گیا، کچن میں سنک پر واقعی چائے کے جھوٹے برتن موجود تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو یاد آ گیا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، پھر اسے چکر دینے کے لیے سوالات کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کر دیا اور پھر پوچھا، شمشیر صاحب، کیا یہ درست ہے کہ آپ کو اس واردات کی اطلاع مقتولہ کے شوہر خاور نے دی تھی؟ لگ بھگ 6 بجے شام، مورخہ 10 فروری۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اور آپ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جائے واردات پر موجود تھے، یعنی 6:30 بجے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس نے متحمل انداز میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، بیڈ روم میں پہنچتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مقتولہ مونا اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ اس نے بتایا، مقتولہ کی کھوپڑی کا عقبی حصہ بری طرح چٹخ گیا تھا اور وہاں سے اچھا خاصا خون بھی نکلا تھا۔ وزنی پائپ کٹر سے ایسی مہلک اور خوفناک ضرب لگائی گئی تھی کہ وہ بیچاری زندہ بچ ہی نہیں سکتی تھی۔ بیڈ شیٹ پر بھی جا بجا خون کے دھبے پائے گئے تھے۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، اور آلہ قتل وہ وزنی پائپ کٹر بھی بیڈ پر ہی پایا گیا تھا؟ جی ہاں، آلہ قتل مقتولہ کے بیڈ پر موجود تھا۔ آپ نے جائے وقوع کی کارروائی نمٹائی اور پھر ملزم کو مقتولہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا مونا کو میرے موکل رستم نے قتل کیا تھا؟ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد بولا، آلہ قتل کو دیکھتے ہی مقتولہ کے شوہر نے کہا تھا، یہ پائپ کٹر تو رستم پلمبر کا ہے۔ میں نے پوچھا، کون رستم؟ میرے سوال کے جواب میں خاور نے تفصیل بتا دی۔ اس نشاندہی پر ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولا،